آج NLF کے زیر اہتمام کچا اسٹاف ویسٹیج میں مستحق لوگوں کو، غریب لوگوں کو لحاف اور بستر دینے کی جو ہے وہ ایک اس حوالے سے ایک تقریب میں ہم شمس الرحمان سواتی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. NLF کے حوالے سے اور جماعت کے حوالے سے آپ کی خدمات ملک گیر سطح پر تسلیم کی جاتی ہیں. تو یہ راولپنڈی کے لوگوں کے لیے ایک خوشائند اور اچھی ان کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سواتی صاحب آج کل راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ جماعت کے لیے اور NLF کے لیے مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آئیں سواتی صاحب سے بات کرتے ہیں. سر ویلکم. تو آپ اس تقریب کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اوور آل جو آپ کا ورک ہے اس میں. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. اصل میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک ونٹر پیکج جو مستحق لوگوں کے لیے دیا ہے، تو ہم نے اپنے مزدور بھائیوں کے لیے ان سے اپروچ کیا تھا. تو مختلف جگہوں پر الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا ہے. تو یہاں کا باقی تھا، اس کے لیے آج ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ بستر ہیں جو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں اس کو پہنچانے ہیں انشاءاللہ. تو نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہے، اور اس کا بڑا کام مزدور رائٹ کا دفاع ہے. مزدور رائٹ سے مراد یہ ہے کہ قوانین جو لیبر قوانین ہیں اور جو سماجی بہبود کے قوانین ہیں، سوشل سیکیورٹی وغیرہ، یہ سب سارے کے سارے مزدوروں کو میسر آئے. پاکستان میں 7.5 کروڑ مزدور ہیں. ان میں سے لیبر قوانین اور سوشل سیکیورٹی کے قوانین جو ہیں وہ صرف 30 سے 36 لاکھ لوگوں پر لاگو ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 7.5 کروڑ کے 7.5 کروڑ مزدور، خواہ وہ فارمل سیکٹر میں یعنی ملازمتوں میں ہیں، خواہ وہ انفارمل سیکٹر میں یعنی وہ دیہڑی دار ہیں، ہوٹلوں پر کام کرنے والے ہیں، دکانوں پہ کام کرنے والے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ کام کرنے والے ہیں، منڈی میں بازاروں میں کام کرنے والے ہیں، یہ سب ان قوانین کے دائرے میں آئے. اور ایک ویسے بھی پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر جو ہے وہ ریاست کا تصور دیتا ہے. اور سوشل ویلفیئر ریاست وہی ہو سکتی ہے جس میں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو، کوئی تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی علاج سے محروم نہ ہو. تو ہماری یہ ساری کوشش ہے کہ یہ طبقہ جو محروم ہے ہم اس تک اپنے طور پر بھی جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور حکومت اور اس کے اداروں سے بھی کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ جہاں قوانین کا مسئلہ ہے وہ قوانین کے حوالے سے، اور جہاں عملاً اصلاحات کی ہے ضرورت وہ اصلاحات کریں. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سال سے یہ سب کچھ باتیں کرنے کے باوجود آج بھی مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی جا رہی ہے. تو مدینہ کی اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی مریض علاج سے محروم نہ ہو، اور انصاف جو ہے وہ دروازے پہ دستک دے کر ملے. تو یہاں تو اس کے بالکل الٹ ہے. اور اگر 3-3.5 سال میں ایک قدم بھی یہ آگے نہیں بڑھ سکے تو کیسے یہ اسلامی مدینہ کی اسلامی ریاست کے اس تصور کو، ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے تصور کو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے رائے عامہ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. تو اس تصور کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم عوام الناس سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، اس ملک کے پسے ہوئے طبقے سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے بس ووٹ کی جو رویہ ہے اس کو درست کر لیں، اپنے ووٹ کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے مختص کر لیں. اور یہ یاد رکھے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جو ہے یہ محض دعووں اور نعروں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے کیریکٹر اس کے لیے بڑا ضروری ہے. سچ بولنے والے، امانت دار اور دیانتدار لوگ، وہ قیادت ہوگی تو مدینہ کا جو اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ یہاں بروئے کار آئے گا، اور وہ اصلاحات بھی ہوگی اور وہ ساری چیزیں ہوگی. تو جس طرح ہم ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہر گھر میں ان کی ضرورت پوری ہو، یہ ساری کوششیں اس وقت ہی بارآور ثابت ہو سکتی ہیں کہ جب اس ملک کا نظام جو ہے وہ ان ضرورتوں کو پوری کرے. حکمران بیٹھ کر وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ یہ ان میں سے کوئی محروم نہ ہو، کسی چیز سے محروم نہ ہو.
تو جب حکمران اس بات کو سوچے گا تو پھر اوپر والا جو طبقہ ہے اس کی دولت کی تقسیم نیچے کی طرف آئے گی، اور دولت کی جتنی تقسیم ہوگی اتنا ہی معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک اور ساتھی تیسرے سیکٹر سے ظفر شاہ صاحب موجود ہیں، شاہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ اس حوالے سے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ جی محترم شمس الرحمان سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن آف پاکستان، انہوں نے جو بات کی ہے اسی بات کی میں تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والے اور دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ تو عملاً کچھ نہیں کر سکے، کہ الحمدللہ یہ نیشنل لیبر فیڈریشن کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس سے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے حقوق کی حقیقی جدوجہد جو ہے وہ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کر رہی ہے۔ شمس الرحمان سواتی صاحب جو ہے وہ کبھی ہمیں کراچی میں نظر آتے ہیں، تو کبھی کوئٹہ میں، کبھی ملتان میں، تو کبھی لاہور میں، کبھی ایبٹ آباد میں، اور کبھی کسی پشاور کے علاقے میں، اور کبھی دیر میں۔ الحمدللہ یہ ملک بھر میں مزدوروں کو منظم کر رہے ہیں، مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات جو ہے بڑی قابل فخر ہے، اور حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ ایک باعث شرم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکمران ہوتے ہوئے، حکومت میں ہوتے ہوئے، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، وہ عملاً جو ہے مزدوروں کے لیے اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ان کے لیے تو گرمیوں کا موسم اور سردیوں کا موسم کچھ منع نہیں رکھتا، لیکن جو مزدور ہے اس کے لیے گرمی بھی، اور اس کے لیے سردی بھی، اور اس کے لیے اس کی روٹی بھی، اس کے لیے اس کے بچے بھی، اس کا روزگار بھی، اس کی تعلیم بھی، وہ سب کچھ اس کے سامنے جب آتا ہے تو اس کے سامنے اندھیرے کے سوا اس وقت کچھ نہیں ہے، اور اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی کی کرن ہے تو وہ NLF ہے۔ الحمدللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک پیکج جو ہے مزدوروں کے لیے انہوں نے اس وقت جو گرم بستر کی صورت میں اور دیگر مختلف مواقعوں پہ مختلف صورتوں میں یہ کر رہے ہیں، یہ قابل تحسین ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس جدوجہد میں بڑا ایک پرعزم اور بڑا ایک منظم انداز میں وہ کام کر رہے ہیں۔ میں ان کی ساری قیادت کو بھی اور ان خدمات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ NLF سے ایک اور صوبائی رہنما، صوبائی صدر پنجاب عاشق خان صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کے اس حوالے سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اس کے بعد محترم شمس الرحمان سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان اور دیگر رہنما یہاں پہ موجود ہیں، اور آج یہاں ایک غریب علاقے میں جس طرح خدمت کے ذریعے سے سواتی صاحب نے اپنے محنت کش مزدوروں کے لیے بستر کی تقسیم کا پروگرام بنایا ہے، اس حوالے سے میں ذاتی طور پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری جو تنظیم ہے لیبر ہائی اسکول لیبر یونٹی، اس کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پنجاب کی نیشنل لیبر فیڈریشن کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل میں یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھنا سننا ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، یہ نیشنل لیبر فیڈریشن ہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 7.5 کروڑ محنت کشوں کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے، جبکہ پاکستان میں دوسری کوئی ایسی تنظیم موجود نہیں ہے جس کو یہ اندازہ بھی ہو کہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں محنت کش موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں 2-3 چیزیں جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے جو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں یہ دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان بھر کے محنت کشوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں آج کل کی مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ پورے پاکستان سے یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ میری ایک تو یہ بھی درخواست ہے آپ خود بھی اس میں تشریف لائیں اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ IMF کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر جو پاکستان کے غریب طبقے کے اوپر خصوصاً جو مہنگائی کا ایک ظلم و ستم اور یہ ایک پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جب تک ہم سارے اٹھیں گے نہیں، کھڑے نہیں ہوں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ حکمرانوں کو اس بات کا نہیں پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں،
IMF کے ذریعے پاکستان کو ایک دفعہ پھر غلامی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح آپ کو یہ سارے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک لحاظ سے IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنی مرضی کی پالیسیز اور ساری چیزیں بنائیں گے. اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے چونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کی پالیسیز بن رہی ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ IMF کے ذریعے سے یہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں یا ملازمین ہیں, اس حوالے سے یہ پینشن وغیرہ کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کی ڈکٹیشن پہ عمل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کافی سارا کام ہو رہا ہے اور ہو چکا بھی ہے. تو اس حوالے سے میں محترم شمس الرحمان سواتی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس حوالے سے ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے, ایک جدوجہد کرنی چاہیے اور IMF کو پاکستان سے بھگانا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ 10 فروری کے حوالے سے بھی کہ 10 فروری کو ہمارے سارے ساتھی سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ پینشن اور یہ دیگر چیزیں جو مراد جو سہولتیں ختم کی جا رہی ہیں, جو مہنگائی کا طوفان لایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں اٹھنا ہے اور نیشنل لیبر فیڈریشن کے ذریعے ہی, نیشنل لیبر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہی انشاءاللہ پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے میں محترم شمس الرحمان سواتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلا نیا عمل ہمیں دیں, انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترم شمس الرحمان سواتی صاحب کا دیگر احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے کہ انہوں نے غریب مزدوروں اور محنت کشوں کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا سمجھا اور پھر اس سردی کے موسم میں ان کو بستر دینے کی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جو بھی تقریب ہوگی یہ ان کا احسان ہے ہم پر. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس تقریب کے میزبان اور کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 1 سے جماعت اسلامی کے سابق امیدوار ایوب خان موجود ہیں, تو ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنی کیا خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرکزی قیادت کے شمس الرحمان سواتی صاحب, جو مرکزی صدر ہے, اشرف خان صاحب صوبائی صدر ہے, ظفر علی شاہ صاحب, خضر حایت صاحب اور میرے دوست جو آئے یہاں تشریف لائے, میں سب کا شکر گزار ہوں. آج کا جو پروگرام ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے اور جماعت اسلامی اور NLF نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ریلیف کا کام جو ہے نا وہ ہر حالات میں ہر وقت میں وہ جاری رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج جو رضائی ہے وغیرہ ہے اور مرکزی صدر صاحب کی موجودگی میں وہ یہاں کا جو غریب اور مزدور طبقہ ہے اس میں تقسیم ہو رہے ہیں. تو میں تمام مرکزی قیادت کا اور صوبائی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جماعت اسلامی کہ یہ لوگ خالصتاً تمام وسائل اپنی جیبوں سے جمع کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے وسائل جمع کر کے تو وہ غریب کو ریلیف دینے کے لیے مختلف پروگراموں کا, مختلف ریلیف پیکیجز کا انعقاد کرتے ہیں. یہ ایک جو ہے وہ قابل ستائش بات ہے کہ وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا بھی احساس رکھتے ہیں اور یہ ساگر صدیقی کے اس خواہش کی عملی تصویر ہیں کہ جس میں اس نے کہا تھا, میرے بدن دی قلم بنا مولا, تیرا نال ہواواں تے لکھ جاواں, میرے خون دی لال سیاہی ہوے تے میں لکھ دیاں مک جاواں. بہت شکریہ جناب. ابھی کوئی ایک دو دے دیں کسی اس کو بتائیں تصویریں جی بن رہی ویڈیو بن رہی. ایک فریم میں اتنے مدد آتی ادھر نہیں کر دیں گے نا, یہی تو نہیں صحیح.
صحیح صحیح آ رہا ہے یہ آ رہے ہیں صبر صبر کرا اصل میں جی یہ ہمارا اپنا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ ڈونر کی ضرورت ہے۔ مطلب ہمیں تصویروں پر خوش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم صرف ڈونر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز وہاں پہنچ گئی ہمارے ہے، پہنچ اس کی گئی۔ ضرورت نہیں ہے، یہ شرط ہے، شرط ہے۔ صحیح ڈونر کی یہ شرط ہے کہ وہ یہ ادھر آ جائیں بیٹا، آپ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں صحیح ویسے ہی ہوگا سر